السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میں ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ 3 سب سے بڑے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے جن کے نام تھے لات، منات اور عزا۔ اسلامی تاریخ میں آپ نے اکثر یہ نام سنے ہوں گے، لیکن یقیناً ان کی اصل تاریخ کو آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ عرب میں ان 3 جادوگر بہنوں کی عبادت کب اور کیسے شروع ہوئی اور اس شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آئیے اسلامی تاریخ اور روایت کی روشنی میں ان اہم ترین سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ مشرک تھے، کافر نہیں تھے، یعنی کہ اللہ کو مانتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، مگر ساتھ ہی ان بتوں کی یہ کہہ کر عبادت کرتے تھے یہ اللہ کے ہاں ہماری دعائیں پہنچانے والے اور ہمارے اور اللہ کے درمیان پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو خوش رکھتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں سے سب سے پہلے اور سب سے بڑے بت کا نام تھا ہبل۔ انہی میں سے یہ 3 بت تھے جن کا نام تھا لات، منات، عزا، جن کی لوگوں نے بت بنا کر پوجا شروع کر دی تھی۔ مکہ اور طائف شہر کے نزدیک ایک وادی موجود تھی جس کا نام تھا نخلا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سفر پر جنات کی جماعت سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بالکل اسی جگہ پر 3 بڑے درخت کے نیچے عزا کا مندر موجود تھا۔ عزا کو طاقت، حفاظت، اولاد، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ قریش کے لوگ آس پاس سے جمع ہو کر اس مندر میں عزا کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے جانوروں کی قربانیاں کرتے تھے اور اس پر نذر و نیاز چڑھاتے تھے کہ عزا کو لات، منات کے مقابلے میں زیادہ عزت اور مقام دیا جاتا تھا۔ ان تینوں کے بت عرب میں ہر جگہ رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ان کے علامتی بت رکھے ہوئے تھے اور طواف کعبہ کے وقت بھی یہ مشرکین مکہ ان کا نام لیا کرتے تھے۔ یہ عورت شیطانی جنات کی مدد سے اپنے ہی بت سے آوازیں نکال لیا کرتی تھی، جیسے ان کی دعاؤں کو سن رہی ہو اور جواب دے رہی ہو۔ لوگ اسے ہبل کی بیوی بھی کہا کرتے تھے۔ قریش مکہ جنگ کے اندر بھی اسی کو طاقت کے طور پر پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر جب مسلمان ایک اللہ کو پکار رہے تھے تو مشرکین مکہ ہبل اور عزا کو پکار رہے تھے۔ یہ لوگ عزا سے محبت کے طور پر اپنے بچوں کے نام تک اس کے نام پر رکھتے تھے، جیسے مثال کے طور پر عبد العزا یعنی عزا کا غلام۔ قریش کی اس دیوی کا نشان 3 درخت تھے جو کہ ایک ساتھ وادی نخلا میں موجود تھے، اور یہ زندہ عورت تھی جس کے قبضے کے اندر شیطانی جنات تھے جو اس کے مجسمے میں داخل ہو کر آوازیں نکالا کرتے تھے تاکہ لوگ اس پر یقین کریں۔ عرب کے مشہور اور بڑے قبیلے بنو قریش، بنو غطفان، بنو غوزان، بنو ثقیف اور بنو کنانہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے مندر کو مسمار کر دیا جائے، لہٰذا 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید 30 گھڑ سواروں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے اور اس کے مندر کو مسمار کر دیا اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا؟ اس پر حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ، تم نے ابھی اس کے مندر کو نہیں توڑا۔ حضرت خالد بن ولید واپس گئے، کافی محنت کے بعد 3 درختوں کی نشانی والے اس مندر کو وادی نخلا کے اندر آخر تلاش کر لیا، اور اسی دوران ایک عورت چیختی چلاتی سامنے آئی جو کہ برہنہ تھی، اس کے بال بکھرے تھے اور یہ خود عزا تھی۔ مندر کے مجاور نے شور مچانا شروع کر دیا اور عزا کو ترغیب دی کہ وہ خالد بن ولید پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کر پائی تو اس کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ مگر خالد بن ولید نے تلوار سے ان دونوں کو جہنم واصل کر دیا اور واپس آ کر تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ عزا تھی جو جہنم واصل ہوئی۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے لات اور عزا کی عبادت پر نہ لگا دیا جائے۔ اب چلتے ہیں لات کی طرف۔ لات کی پوجا خاص طور پر طائف شہر کے قبیلے بنو ثقیف کے لوگ کیا کرتے تھے اور اس کا مندر بھی طائف کے اندر موجود تھا۔ اسے امن و خوشحالی، موسم اور انتقام کی دیوی مانتے تھے۔ مشرکین مکہ کے مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے اس سے اچھے سفر کی دعا کیا کرتے تھے، اور فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر طائف کے اندر موجود اس کے مندر کو تباہ کر دیا گیا۔
اب بات کرتے ہیں منات کی۔ منات کو قسمت، دولت، وقت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ مدینہ میں موجود اوس، خجرہ اور اس طرح کے دوسرے قبیلے اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور احترام کے طور پر ان تینوں کے بت بناتے وقت منات کو درمیان میں رکھتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق عمر میں وہ دونوں سے بڑی تھی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر 20 گھڑ سواروں کو مدینہ کے درمیان موجود وادی قدیم کے اندر بھیجا، جہاں پر منات کا سب سے بڑا مندر موجود تھا۔ جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تو ایک عورت جس کے بال بکھرے تھے اور وہ برہنہ تھی، ان کے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ رو رہی تھی اور اپنا سینہ پیٹ رہی تھی تاکہ مسلمان اس سے وحشت کھا کر واپس چلے جائیں، مگر سعد بن زید نے اس کو قتل کر کے اس مندر کو مسمار کر دیا۔ تو یہ تھی اللات، المنات اور العزیٰ کی ہسٹری۔ اگر تو آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ہسٹری کیسی لگی، اور مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔